السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد محمود، اور ناظرین یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، اور ہم ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے اس کلاس میں ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو ریگولر اس کلاس کو لے رہے ہیں وہ ساتھ جوائن ہو جائیں، تو پھر ہم انشاءاللہ سبق کو شروع کریں گے۔ تو جیسے جیسے ناظرین آپ جوائن ہوتے جائیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کرتے جائیں، تاکہ یہ جو علم ہے دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ میں بھی ساتھ اس کو شیئر کر دیتا ہوں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، کل ہم نے پہلا سبق شروع کیا تھا، آج ہم اسی سبق کو کنٹینیو رکھیں گے۔ کل ہم نے پہلی لائن کو مکمل کیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی ہم نے پڑھی تھی کہ سبق نمبر 1 کا نام اور اس کے اندر کیا کیا ہم نے سیکھا ہے۔ اب طریقہ کار یہ ہوگا ناظرین کہ روز ہماری اس کلاس میں آپ سے ایک سوال بھی کیا کروں گا، اور اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوگا۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو مجھے ساتھ ساتھ پتہ چلے گا کہ جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ دوسرا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دوسروں تک بھی علم پہنچتا رہے گا۔ تو اس کا طریقہ کار ناظرین یہ ہوگا کہ کل کے سبق کا جو میں نے آپ کو پڑھایا اس میں سے ایک سوال جو ابھی میں چلاتا ہوں تھوڑی دیر بعد، تو وہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ میں دینا ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہم سبق۔ تو پہلے میں پیج کو شیئر کر دوں تاکہ جو ہم پڑھیں تو اس کو آسانی سے پڑھ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ہم سبق۔ کل ہم نے پہلی لائن کو پڑھا تھا، تو آج ہم دوسری لائن سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں پہلی لائن کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ نئے جو ناظرین ہیں، نئے جو ویورز ہیں، وہ بھی اس کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ تو ناظرین مجھے اگر آپ میسج کر کے بتا دیں گے کہ میری آواز آپ کو صحیح سے آ رہی ہے، تاکہ میں پھر اس سلسلے کو آگے شروع کروں۔ اگر کوئی میری آواز کو سن رہا ہے، جی خرم بھائی ماشاءاللہ آپ آن لائن ہو گئے۔ خرم بھائی مجھے آپ بتائیں گے کہ میری آواز آ رہی ہے صحیح سے؟ جی جزاک اللہ خیرہ۔ تو ناظرین آج ہم شروع کریں گے سبق نمبر 1 جو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کا میں سوال بھی آپ کو شو کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے ناظرین اس کو دیکھیں تو کمنٹ میں اس کا جواب بھی دیں۔ تو آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں، اور حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آج کا سوال ہے اور اس کا آپ نے جواب بھی دینا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با۔ تو اس کو ناظرین جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منہ اور آواز کو کھول کر پڑھا جاتا ہے۔ تا، تا۔ تو اس کو بھی ناظرین منہ اور آواز کو کھول کر پڑھا جائے گا۔ ثا، اس کو زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے۔ جیم، جیسے ناظرین کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، تو یہ لائن ہم نے کل پڑھی تھی۔ آگے ہم آج شروع کرتے ہیں لائن نمبر 2 سے۔
हा, हा। तो ये नाजरीन बिल्कुल हलक के अंदर से आपने इसको पढ़ना है। तो अक्सर लोग इसके अंदर हा या हा इस तरह की आवाज इंक्लूड कर देते हैं। तो इसको पढ़ना है बिल्कुल हलक के अंदर से, हा, हा। अगला हर्फ देखें, इसका कलर भी ब्लू है। और यहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ब्लू कलर के ये जितने हरूफ हैं ये सब हरूफे मुस्तालिया हैं। हरूफ मुस्तालिया जो है इसको हमने पुर यानी मोटा पढ़ना है। और इसका तरीकाकार क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, वो मैं आपको साथ सिखाता हूं। खौ। अब नाजरीन, एक तो पहले इसका मखरिज आप समझ लें तो इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकेंगे। अक्सर हमारे गले के अंदर प्रॉब्लम हो, गले के अंदर खारिश हो, तो हम उसको दूर करने के लिए इस तरह करते हैं। और तकरीबन हर बंदा ऐसे ही करता है। और या कोई हमें गले के अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल उसी जगह से इसको पढ़ना है, खौ। अब इसको मोटा कैसे करना है? आप इसको पढ़ते वक्त अपने होंठों को आगे की तरफ करें तो ये हर्फ मोटा हो जाएगा। और अगर होंठों को पीछे की तरफ रखेंगे तो हर्फ बारीक पड़ा जाता है। तो ये जो हरूफ हैं, हरूफ मुस्तालिया, इनको हमने हर हाल में पूरी यानी मोटा पढ़ना है। तो होंठों को आगे करते हुए हम इनको पढ़ेंगे और इसकी अदायगी जो है वो मोटी हो जाएगी। तो मैं एक दफा आपको बताता हूं, खौ। अब देखिए मैं होंठों को पीछे करूंगा, खा। तो जब होंठ पीछे हो जाता है तो हर्फ बारीक हो जाता है। और होंठों को आगे करके पढ़ेंगे तो हर्फ मोटा हो जाएगा, खौ। अगला हर्फ दाल। यहां पर नाजरीन मैं आपको साथ साथ एक बात और भी बताऊं कि ये जो हरूफ हम पढ़ रहे हैं, इन हरूफ के साथ आप ये देखें ग्रीन कलर की ब्रैकेट्स के अंदर जिस जिन जिन हर्फ के साथ मिलकर ये हर्फ पढ़ा जाता है तो वो अंदर लिखे गए हैं। तो इनके ऊपर भी ध्यान करते हुए आप जब इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे से आप इसको पढ़ सकेंगे। अब ये जो दाल है, ये दाल, अलिफ और लाम का मजमुआ है। तो यानी इसको हमने थोड़ा सा लंबा करके पढ़ना है, दाल। तो यानी इसकी एंड जो है वो लाम पर होगा, जिस तरह ये आप ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं। फिर एक दफा मेरे साथ पढ़ें, दाल। तो अगला हर्फ जाल। तो इसको भी नाजरीन जबान का किनारा और ऊपर के दांतों के साथ टच करके पढ़ेंगे, जिस तरह हमने सा को सीखा था। तो इसका भी वही मखरिज है, इसको भी जबान का किनारा और ऊपर के दांतों के साथ टच करके पढ़ेंगे। इसको भी देखें कि इसका भी एंड जो है वो लाम पर है। ये दाल, जाल, अलिफ और लाम का मजमुआ है, जाल। अगला हर्फ पढ़ते हैं, रॉ। अब इसको भी नाजरीन देखें कि ये रा और अलिफ का मजमुआ है और इसको लंबा नहीं करेंगे, रॉ। लाइन नंबर 3 से पढ़ते हैं, जा, जा। इसको नाजरीन सख्ती से पढ़ना है और इसके अंदर जो आवाज ये वाली आवाज अच्छे से आनी चाहिए। और इसको जितना ज्यादा सख्ती से पढ़ेंगे इसका मखरिज उतना ही अच्छा पढ़ा जाएगा, जा, जा। अगला हर्फ पढ़ते हैं, सीन।
سین. تو ناظرین بریکٹ میں اس کا آپ مجموعہ دیکھیں، سین یا اور نون کو ملا کر یہ سین بنتا ہے. اس کو بھی ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کے اندر بھی س کی آواز اچھے سے آنی چاہیے. سین. شین. اس کا مخرج ناظرین اکثر ہماری جو روزمرہ کی زندگی میں اکثر لوگ بولتے ہیں یہ اکثر استعمال کرتے ہیں، تو بالکل اس کا وہی مخرج ہے، اس کو بھی اسی جگہ سے آپ نے ادا کرنا ہے. اس کا بھی مجموعہ دیکھیں کہ شین یا اور نون مل کر یہ شین بنتا ہے، اور اس کو بھی ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور اس کے اندر بھی ش کی آواز اچھے سے سختی سے آنی چاہیے. شین. اور یہاں پر ناظرین ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ نون پر ہے، تو اس کی جو اینڈ ہے وہ بھی ناک میں نہیں جانا چاہیے جیسے جیم کا میں نے آپ کو بتایا تھا. تو کیونکہ میم نون یہ وہ حرف ہیں جن کی آواز جو ہے وہ ناک میں نہیں جانی چاہیے، تو یہ اس چیز کا خیال کرنا ہے. تو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے سیکھ جائیں گے. اگلا حرف جو ہے یہ حروف مستعلیہ ہے، اس کو پوری یعنی ہم موٹا پڑھیں گے. صاد. تو یہ وہ حرف ہے کہ اکثر لوگ اس کو نا صحیح سے نہیں پڑھ پاتے. اس کے اندر دیکھیں یہ آپ پہلے اس کی بریکٹس کے اندر دیکھ لیں کہ صاد الف اور دال کے ساتھ مل کر یہ بنتا ہے، تو اس کے اندر نا واو کو انکلوڈ کر لیا جاتا ہے. اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں سواد، تو یہ واد یعنی سواد کے بعد نا یہ الف کی جگہ واو کو پڑھ لیا جاتا ہے. تو یہاں پر واو نہیں ہے، آپ ہونٹوں کو نہ ہلنے دیں تو یہ آپ کا بالکل صحیح پڑھا جائے گا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موٹا حرف پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو آگے کی طرف کریں گے تو حرف موٹا ہو جائے گا، اور ہونٹوں کو پیچھے رکھیں تو حرف باریک ہو جاتا ہے. صاد. اب یہاں پہ واو نہیں پڑھنا، سوا ایسے نہیں، صاد. اسی طریقے سے اگلا حرف جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، تو اس کو بھی پور یعنی موٹا پڑھیں گے. ضاد. تو ناظرین اس کا بھی آپ بریکٹ کے اندر دیکھ لیں کہ ضاد الف اور دال کا یہ مل کر یہ حرف بنتا ہے، اور اس کے اندر بھی واو کو انکلوڈ نہیں کرنا، ہونٹوں کو نہیں ہلنے دینا، جسٹ ہونٹوں کو آگے کی طرف کرنا ہے تو حرف موٹا ہو جائے گا. صاد. تو یہ دو لائن کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حا. حا. خا. خا. دال. دال. تو ناظرین ساتھ ساتھ یہ جو بریکٹس کے اندر بھی ان کو آپ تھوڑا سا فوکس کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ادائیگی آپ کی ٹھیک رہے گی. ذال. ذال. را. را. زا. زا. تو اس کو ناظرین سختی کے ساتھ اس کے اندر یہ والی آواز اچھے سے آنی چاہیے.
सीन, सीन, शीन, शीन, صاد، صاد. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اس کے اندر واؤ کو انکلوڈ نہیں کرنا، واؤ کو شامل نہیں کرنا. بریکٹ کے اندر دیکھیں صاد، الف اور دال یہ مل کر یہ حرف بنتا ہے. تو ہونٹ جو ہے نا گول جب ہو جاتے ہیں تو پھر واؤ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر واؤ بن جاتا ہے. تو واؤ نہیں بنانا، صاد. تو موٹا پڑھنے کے لیے صرف ہونٹوں کو آگے کی طرف کریں گے تو حرف موٹا ہو جائے گا، اور ان کو گول ہونے سے آپ جب فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو اچھے سے سیکھ جائیں گے. تو اگر ہونٹ کو گول ہونے سے آپ نے دھیان کیا، گول نہ ہونے دیے، تو حرف کے اندر واؤ کا جو پرابلم ہوتا ہے اکثر پڑھنے میں، تو وہ آپ کی پرابلم انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگی. ضاد، ضاد. تو اس کے اندر بھی آپ نے واؤ کو شامل نہیں کرنا. بریکٹ کے اندر دیکھیں ضاد، الف اور دال کے ساتھ مل کر یہ حرف پڑھا جاتا ہے، اور حرف کو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے. لیکن موٹا کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو واؤ پڑھی جاتی ہے اکثر پڑھتے ہیں سواد، دواد. تو یہ جو تلفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. پہلی لائن کو بھی ساتھ ملا کر ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف، با، تا، سا. زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے پڑھیں گے. جیم، حا، خا. ان دونوں کا مخرج بتاتا ہوا چلوں. ہا کو حلق کے اندر سے پڑھنا ہے، اور خا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر گلے کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں، تو بالکل اسی جگہ سے آپ اس کو پڑھنا ہے. اور اپنے ہونٹوں کو جب آگے کر لیں گے تو یہ موٹا بھی ہو جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو خا خا یہ نہیں پڑھنا بلکہ خو. دال، ذال. اس کا بھی جو مخرج ہے زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے پڑھیں گے تو اس کا مخرج بالکل اپنی جگہ سے ٹھیک پڑا جائے گا، اور اس کے اندر بھی سختی نہیں کرنی، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. را، زا. اس کو اچھے سے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کے اندر ز کی آواز اچھے سے آنی چاہیے. سین، شین، صاد. تو اس کو سواد، سواد یہ نہیں پڑھنا. ضاد،
جی تو ناظرین اس طریقے سے آپ یہ 3 لائن ہماری یہاں پر مکمل ہوتی ہیں، تو آپ ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے سے آپ ان کو سیکھ جائیں گے۔ جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ حروف ان کو پڑھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم بھی پڑھتے تھے تو ہم اتنی زیادہ ان کی پریکٹس کرتے تھے کہ ہمارا جو گلا ہے یہ خراب ہو جاتا تھا، یعنی ہم پھر نارمل جب بولتے تھے تو ہم سے بولا نہیں جاتا تھا۔ یہ اس کا اصول ہے، تو آپ بھی وقتاً فوقتاً اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھتے رہیں۔ تو جیسے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی حروف ہیں الف سے یا تک، یہ جو حروف اگر آپ نے ان کو درست کر لیا تو آپ ان کو اچھے سے سیکھ گئے، تو آگے جسٹ آپ نے اس کی جو گرامر ہے وہ سیکھنی ہے، جو آگے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو سیکھنے میں پھر آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر انہی حروف کو آپ اچھے سے نہ ادا کر سکے، نہ سیکھ سکے، تو آپ کو پھر آگے پرابلم رہے گی پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں بھی۔ تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو پریکٹس کرتے رہیں۔ اور ابھی میں آپ کا جواب بھی میں لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ ابھی میرے پاس صرف ایک جواب آیا ہے، ہماری بہن ہے انہوں نے جواب دیا ہے۔ اگر کوئی اور بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں تو میرا جو سوال ہے نیچے چل رہا ہے کہ حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہوا کرے گا کہ میں روز اپنی کلاس میں ایک سوال آپ کو دے دیا کروں گا، جو پیچھے ہمارے اسباق چلتے جائیں گے۔ ابھی چونکہ آسان سوال تھا، آگے جیسے جیسے ہمارا یہ جو سلسلہ چلتا جائے گا تو پھر اگلے جو اسباق آئیں گے تو میں پچھلے اسباق کے آپ کو ساتھ ساتھ سوال دیتا رہوں گا، تاکہ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اپنا سوال جب اس کا جواب دیں گے تو ایک تو مجھے بھی پتا چلے گا کہ ماشاءاللہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور آپ کو یاد ہو رہا ہے، اور دوسروں کے بھی علم میں اضافہ ہوتا جائے گا اور مزید ہمیں سمجھانے میں اور سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ ہماری بہن نے جواب دیا ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ ترتیب سے لکھا: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ان حروف کو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو جی بالکل ماشاءاللہ ان کا جواب ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ دیکھیں جواب دینے سے کیا کہ جو آگے ہمارا جو سلسلہ ہے، جو دوسرے ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس کلاس میں جب جوائن ہوں گے تو انشاءاللہ اس سلسلے کی مدد سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھی اس کو اچھے سے سیکھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے۔ اور اگر آپ میں سے کوئی یہ اپنا سنانا چاہے کہ جو میں نے سیکھا ہے یا جو میں حرف پڑھ رہا ہوں میری ادائیگی اس میں ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ مجھے واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ یہ میں واٹس ایپ نمبر سکرین پر شیئر کر رہا ہوں، آپ اس پر اپنی وائس واٹس ایپ کریں گے اور میں آپ کا انشاءاللہ سن کر آپ کو فوراً رپلائی بھی کروں گا، یعنی پہلی فرصت میں انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر کے بھی بتا دوں گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پراپرلی اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ جو فرق ہوگا، کیونکہ ہماری یہ جو لائیو کلاس ہے اس کے اندر جسٹ آپ مجھے سن رہے ہیں، تو ہمارا مقصد ہے اللہ کے دین کو عام کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو ہم عام کریں اور قرآن پاک کو اور ہماری جو بیسک جو ضروریات دین کی جو ہماری چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، جیسے کلمے ہیں، نماز ہے، تو یہ ساری ہم اچھے سے سیکھ سکیں، کیونکہ ان کو اچھے سے پڑھنا، صحیح ان کے مخارج کے ساتھ پڑھنا ہی آپ جب پڑھیں گے تو ہی آپ ان کا فائدہ آپ کو ہو سکے گا۔ ورنہ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کو صحیح نہ پڑھا تو وہ ہماری عبادات بھی قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ جوائن رہیں۔ کل بھی ہم اسی طرح پاکستانی رات 10:30 پر اگلی کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو تب تک کے لیے آپ اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔